السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم یہ درس و تدریس شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 171 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ امید ہے آپ توجہ سے اور غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ، اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص يَنْتِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی ایک چیز کو پکارے جسے سوا پکارنے اور چلانے کے۔ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، کچھ نہ سنے وہ بہرے گونگے، عُمْیٌ گونگے، وہ بہرے گونگے اور اندھے، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ اس آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کافروں کی مثال ان جانوروں جیسی ہے جنہیں چرواہا پکارتا ہے۔ جانور اس کی آواز کو سنتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں۔ تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو ضرور سنتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس آواز میں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا کچھ ہے اور نہیں، اس آواز کی جواب میں کیا کرنا ہے۔ دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے گویا بہرے ہیں، حتیٰ کہ آواز ان کے کانوں سے داخل ہو کر دل پر اثر نہیں کرتی، وہ سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں۔ یہاں پکارنے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کفار کو جانوروں سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس مثال سے دعوت حق کو قبول نہ کرنے والے گویا بہرے ہیں، اور مثال کے طور پر کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہو اور اسے کام میں نہ لائے تو اسے کہا جائے گا کہ اس شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یا کسی آدمی کے پاس روپے پیسے کے ڈھیر ہو لیکن وہ انہیں خرچ نہ کرتا ہو اور بلکہ انہیں گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہو، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ دولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان کے پاس کان، زبان، آنکھیں موجود ہیں لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے۔ تو ناظرین، آگے اسی آیات کا بقیہ حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ میں سے، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے، من الطیبات پاکیزہ، جو ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، واشکروا لی اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کے بندے ہو۔ انما حرم، اس لیے کہ تم پر حرام، علیکم تم پر حرام کر دیا گیا ہے، میتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردہ جانور اور پھر لہو اور
سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو ناظرین، یہ کے بعد 2 آیات تھی، تو ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا اور اب تفسیر کر رہی ہوں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بے شمار پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کو چاہیے کہ انہیں کھائے اور اپنی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اس کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اس کا شکر ادا کرے اور کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد چند حرام اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ المیتاتا، یعنی مراد مردہ جانور، ایسا جانور جو آج خود مر جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ اس کے علاوہ جس پر چھری نہ چلا جائے یا شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا جائے۔ اس طرح اگر زندہ جانور کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردہ ہی شمار ہوتا ہے۔ وہ جانور ایسے ہیں جو حدیث کی روح سے ذبح کرنے کے کیے بغیر بھی جائز ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی وغیرہ۔ مردار کے علاوہ حرام اشیاء میں خون، سور کا گوشت اور وہ جانور بھی شامل ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے۔ مردار کے علاوہ حرام اشیاء میں اور بہت سی چیزیں ہیں، مثلا قرآن مجید میں سور کی حرمت کا تذکرہ واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بغیرت جانور ہے اور اس کا گوشت متعدد اخلاقی اور جسمانی مضر اثرات رکھتا ہے، اور اس کا گوشت کھانے والی قوم اس کا زندہ ثبوت ہے، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، مثلا یا بھیڑ چرائی جائے۔ اس کے لفظی معنی آواز بلند کرنا اور پکارنا کیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں کچھ ایسے چیزوں کے نام بتائے گئے ہیں جو کہ ہمارے اوپر بالکل حرام ہے، اور کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ ان کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے نزدیک جانا چاہیے، جس کی میں آگے آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ آیت نمبر 172 تا 72 کا ترجمہ تھا اور تشریح تھی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے، فلا جناح ولا عاد فلا جناح اسم علیہ، اور نہ زیادتی، ان اللہ غفور الرحیم، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے جو کہ سابقہ پہلے میں اسی عنوان کو لے کر چل رہی ہوں، یہ کہ اگر انسان ان کیس مجبور ہو جائے، یعنی انسان کے مرنے کا خطرہ ہو اور کسی حکیم نے یا ڈاکٹر نے جو ہے کہہ دیا ہو کہ فلاں چیز کا گوشت کھا لیا جائے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو جان بچانی برحق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں ہے اور انسان کے مرنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی وہ یہ جو حرام کی ہوئی چیزیں کچھ اپنے لیے
کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تجاوز کے ساتھ، زیادہ مقدار میں نہیں لینا، بلکہ اتنا لینا ہے، اتنا کھانا ہے جتنا کہ ہماری جان بچ جائے۔ تو ناظرین اس کے بارے میں آپ سے کچھ تفصیل سے ایسے بتاؤں گی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ وہ جان پر آ بنے، تو ایسی مجبوری کے وقت حرام غذا صرف اس حد تک کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ مثلاً کھانا میسر نہ ہو اور جان نکلنے کی نوبت آ جائے اور حرام شے کے سوا کوئی چیز نہ ملے، یا تنگ دستی کی وجہ سے حلال غذا میسر نہ ہو، یا کسی مرض میں ماہر طبیب کے مشورے پر حرام شے کا استعمال ہو، ایسی صورتوں میں اس حد تک حرام شے کے استعمال کی اجازت ہے جس سے جان بچ سکے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ بتانا مناسب سمجھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال اور شفقت اور مہربانی سے کام لے کر ان حرام چیزوں کو بھی بعض اوقات حالات میں حلال کر دیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کسی وجہ سے ان کے استعمال پر مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر جان نہ بچتی ہو، اور دوسری یہ کہ وہ اس وقت حرام چیز محض لذت اور حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، بلکہ بقدر ضرورت ہو جس سے بس زندہ رہ سکے۔ جان بچانا صرف فرض ہے، مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو نہ کھانا گناہ بھی ہے، یعنی ہمیں خودکشی کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ خودکشی حرام ہے، اگر ہم جان نہ بچائیں گے اور ہم حرام سمجھ کر حرام چیز کو نہ کھائیں گے تو یہ بھی خودکشی کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ اول تو ان حرام چیزوں سے کلی پرہیز کریں، اور اگر ان کے استعمال پر مجبوری ہو جائے تو نیت نیک رکھیں اور کم سے کم مقدار استعمال کریں۔ ان الذین یکتمون ما انزل، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ اللہ من الکتابی، اللہ نے کتاب میں اپنے آپ کو ان کی روشنی میں سنوار سکے، انزل اللہ من الکتابی، اور جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، وَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس میں تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے، فی بطونہم الا النار، مگر وہ آگ بھرتے ہیں۔ یعنی اس کا تفسیر کچھ اس آیات کی بقیہ حصے کی یہ ہے کہ ثمنً قلیلا، تھوڑا سا مول، آخرت کی فوائد اور اجر و ثواب کے مقابلہ میں دنیا کے فائدے خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، بے حقیقت اور تھوڑے ہیں۔ یہاں ثمنً قلیلا سے مراد یہی ہے۔ اس آیت میں ان کو یہ سزا بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ اس جرم کے مرتکب ہو کر آگ کھا رہے ہیں، جیسے کسی نہایت لذیذ کھانے میں ملا ہوا ہو، لذیذ کھانے میں زہر ملا ہو، تو ایسے ظاہری طور پر تو اس کی لذت بہت ہوگی، لیکن پیٹ میں جانے کے بعد وہ آگ لگا دے گا۔ اسی طرح یہ لوگ دنیاوی طمع میں آ کر آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کی زندگی بہت ٹھاٹھ اور آرام سے گزر رہی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا انجام بہت ہولناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بتایا کہ توریت کی تشریح اور تفسیر کرنا، اس کے گرد اگر اپنے ٹھیکیداری سمجھ لیں، اگر اس کے توریت کی تشریح اور تفسیر کرنا اس گروہ نے اپنی ٹھیکیداری سمجھ لی ہو، پھر دنیاوی طمع میں آ کر لوگوں کو اپنے مفید مسئلے بتانے لگے اور چند ٹکے کے لیے اصل احکام کو الٹ پھیر کر اول بدل کر لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کہنی شروع کر دے، اسی طرح احکام کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ یہ طبقہ خود بھی راہ راست سے ہٹا اور اس گروہ نے دوسروں کو بھی
गुमराह कर दिया। तो नाजरीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक यानी सूरत बकरा की आयत नंबर 175 तर्जुमा व तफसीर आपके सामने पेश करती हूँ। पिछले सबक में इन आलमों का जिक्र किया गया था जो हक को छुपाते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को बदल कर अपनी या दूसरों की मर्जी के मुताबिक पेश करते हैं, आर्जी फायदे और दुनियावी लालच में आकर सीधी राह से हट जाते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। उनका अंजाम ये बताया गया था कि माल और दौलत नहीं बल्कि अपने पेट में आग भर रहे हैं। अब इनके लिए अल्लाह ताला ने मजीद 3 सजाएं बयान की हैं। नंबर 1, अव्वल ये कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला इनसे खिताब नहीं करेगा। इस तरह ये बुरे उलमा अल्लाह की रहमत और शफकत से महरूम रहेंगे। खालिक़े कायनात और क़यामत के दिन का मालिक इनकी तरफ से रुख फेर लेगा और ये इसकी रहमत से महरूमी और गुस्से का इजहार होगा। नंबर 2, गुनाहों से कभी पाक नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ताला इन्हें गुनाहों के पादाश में दोज़ख में डालेगा और इन्हें तज़किया इस्लाह मैसर ना होगा। बाज़ दरगुजर गुनहगारों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से काम लेकर सजा देने के बाद माफ भी कर देगा और पाक कर देगा, लेकिन ये बुरे आलिम हमेशा दोज़ख में पड़े रहेंगे। ना इनके गुनाह झड़ेंगे और ना वो पाक होंगे और ना जन्नत में दाखिल होंगे। तो नाज़रीन, ये इसकी तफसीर थी और इसका मैंने तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह इनसे बात ना करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना इन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन नार, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत की तशरीह, ना इनके गुनाह झड़ेंगे और ना वो पाक होंगे, ना जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी भी, और इसी मुसीबत से इन्हें कभी निजात ना मिलेगी। अल्लाह ताला इस अजाब से बचाए। इस आयत से मालूम होता है कि हक बात को छुपाना और सच को जाहिर ना करना, सच बातों को गलत ताबीर करना और अल्लाह के हकाम को गलत रंग में जाहिर करना कितना बड़ा जुर्म है, जिसकी इतनी बड़ी सजा है। ये इसलिए इतना बड़ा गुनाह है कि इससे कौम तबाह हो जाती है और सीधी राह से हटकर गुमराही की तारीख गड्ढे में गिर जाती है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम हुक्मरान के सामने हक बात बयान करने को जहाद से ताबीर दी है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत बकरा और उसकी आयत नंबर 175 ता 176 बैक वक्त दोनों आयत का तर्जमा और तफसीर बयान करूंगी। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालत बिल हुदा, यही है जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी। वल अज़ाबु बिल मग़फ़िरती, और मग़फ़िरत के बदले अजाब। फमा अस्बरहुम, किस कदर सब्र करने वाले, अलन्नार, किस कदर सब्र करने वाले हैं दोज़ख पर। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़ला, ये इसलिए है कि अल्लाह ने किताब हक, नज़्ज़लल किताब बिल हक की, यानी किताब को हक के साथ उतारा, यानी कुरान मजीद को। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू, और जिन लोगों ने किताब में, इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फिल किताबि लफ़ी, और जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ किया, लफ़ी शिकाकम बईद, और वो दूर जिद में जा पड़े, यानी दौरे जिद में जा पड़े। तो इस आयत की, इन दो आयत की तफसीर कुछ ऐसे है। इस आयत में सच्चाई के छुपाने और चंद तकों पर दीन के बेचने वाले लोगों के सौदे की हकीकत बयान की गई है। वो खुद तो ये समझते हैं कि उन्होंने तो हक बेचकर माल दौलत इकट्ठा कर लिया है, दुनिया कमाल ऐश का सामान इकट्ठा कर लिया है और बड़ा अच्छा सौदा किया है। लेकिन कुरान मजीद बयान करता है कि इस सौदे में उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने हदायत को कुर्बान करके गुमराही खरीदी है, राह रास्त को भुलाकर
کجروی اختیار کی ہے اور روشنی چھوڑ کر تاریکی میں پناہ لی ہے، ایمان ترک کر کے گمراہی کو ترجیح دی ہے، آخرت کے بجائے دنیا کو پسند کیا ہے۔ اس سے زیادہ خسارے اور نقصان والا سودا اور کون سا ہوگا؟ ان لوگوں نے عارضی فائدوں کو حاصل کیا اور ہمیشہ کے آرام حاصل کرنے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ تو ناظرین، سچی بات کو چھپانا، اللہ کے احکام کو غلط رنگ دینا، حق فروشی کو تجارت کرنا، تھوڑے سے فائدے سے حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بہت دردناک ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ نے حق نازل کیا لیکن انہوں نے حق میں اختلاف کیا۔ اس سے مراد ہے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر استقامت کی کوئی جائز وجہ ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن انہوں نے محض ضد اور تعصب کی بنا پر ایسا کیا، حق کو نہ مانا، تعاون کے بجائے اختلاف اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے مذہب کو بھی نسلی اور خاندانی میراث سمجھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت صرف اس لیے کی کہ وہ اسرائیلی نہیں بلکہ اسماعیلی تھے، اگرچہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، نیکی یہی نہیں کہ اپنا منہ کر لو مشرق، وجوہکم یعنی اپنا منہ کر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے، وملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف کسی سمت کو مقدس مان لیا اور اطاعت اور نیکی نہیں، نیکی کی تکمیل تو اچھے عقیدے اور درست کاموں سے ہوتی ہے، یعنی ملائکہ تھا، فرشتے، اس نورانی مخلوق کا وجود ماننا جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں اور کاموں پر لگے رہتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک لے کے آتے ہیں اور پیغمبر جو ہے وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں، تو ہر وقت ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر ہے الکتاب، یعنی الکتاب مراد تمام آسمانی کتابیں، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے، جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ النبیین مراد تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں تشریف لائے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی 1,24,000 فرشتے آئے ہیں اور ان میں سے کچھ پر صحیفے اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے اور کچھ پر آسمانی کتابیں، یعنی 4 مشہور فرشتے ہیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ہماری آخری کتاب ہے اور ہدایت نامہ ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس میں ہدایت کے تمام احکامات موجود ہیں، جس کے مطابق ہمیں دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے، جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، اور تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق گزاریں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی تا قیامت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ خود لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت قرآن مجید کے اہم ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں نیکی کو ایک جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیکی محض بندگی اور پرستش کا نام نہیں، اور کسی خاص سمت رخ کر کے عبادت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کے نزدیک
نیکی عقائد و عمل دونوں کی درستگی سے پیدا ہوتی ہے. اس میں ایمان، معاملات، عبادات، اخلاقی اور اخلاص، قربانی سب کے یکساں حیثیت ہے. اس کی تفصیل آئندہ اسباق میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو، والیتامى والمساکین، یتیموں کو، محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں جھکانے والوں پر، گردنیں چھڑانے والوں میں. تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اس کے محبت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس سے معلوم ہو کہ مال کا خرچ کرنا ہی مطلوب نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنا مقصود ہونا چاہیے. اس سے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ انسان کو مال سے محبت ہو اور اس کی ضرورت ہو اور اس کے باوجود مال خرچ کرے. اس سے بھی ایک پختہ مومن کی خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں مال اور اس کی محبت ہے، اس کی خواہشیں زندہ ہے، اور وہ اپنی ذات اور اپنے دل پسند اشیاء پر خرچ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیتا ہے اور اپنی خواہشوں کو دبا کر اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ذاتی شوق کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا ہے. تو ناظرین، رشتہ داروں کو مالی امداد دینے میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. ساری امت کا معاشی نظام اسی پر مستحکم ہے. ہر صاحب استطاعت کو سب سے پہلے اپنے نادر عزیزوں کو، کنبہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور دوسرے قریبیوں کے خیر گیری کرنا چاہیے. تو ناظرین، آیت کے پہلے حصہ میں ارشاد ہوا ہے کہ نیکی کسی خاص سمت رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیک بننے کے لیے پہلی شرط عقائد کی درستی اور تکمیل ایمان ہے. دوسری، اب نیکی کے دوسرے جز یعنی مال قربانی کا ذکر ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن نیک انسان وہی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی محبت پر اور رضا جوئی کی خاطر اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے. ضرورت مند اور مستحق امداد انسانوں میں سر فہرست اپنے قرابت دار آتے ہیں، پھر یتیم، مسکین اور مسافر، سوال کرنے والے اور مجبور محکوم انسان ہے اور آزادی سے محروم ہے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اسی آیات کا بقیہ حصہ ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر آگے ہے وَالْمُوفُونَ بِالْعَهْدِ هُمْ إِذَا عَهَدٌ، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا، اور اپنے اقرار کو پورا کرنے والے، إِذَا عَهَدُوا، جب وہ کسی سے عہد کریں. تو ناظرین، ان کا مختصر بیان کچھ ایسے ہے کہ بدنی عبادت کی صورت سے نماز ہے اور مالی عبادت کی صورت زکوٰۃ ہے. نماز کے بہت سی خوبیاں خود قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بیان کی ہے اور احادیث میں بھی اس کے تذکرے جا بجا ملتے ہیں. نماز اسلامی معاشرے کی ایک اہم کڑی ہے. نماز انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے، نافرمانی سے باز رکھتی ہے. نماز ایک مومن کی معراج ہے، روحانی اور اخلاقی اور سماجی زندگی میں آدمی کو تقویت بخشتی ہے. تو ناظرین، دوسرا اس کا جز ہے زکوٰۃ، یعنی مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے زیادہ
بنیادی عبادت ہے۔ ہر صاحب اطاعت پر فرض ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنی دولت کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں مستحق لوگوں کے لیے نکال دے۔ قرآن کریم کی یہ مقررہ کی ہوئی زکوٰۃ اس قدر ضروری اور مفید ہے کہ اگر مسلمان اس کی پوری طرح پابندی کریں تو امت میں کوئی شخص فاقے نہیں مر سکتا۔ بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشی کی نوبت نہیں آ سکتی، کوئی در بدر بھیک نہیں مانگ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی، تنگ دستی، بے بسی اور زبوں نہ رہے، ساری امت مجموعی طور پر مضبوط ہو جائے، امن و فروغ پائے اور ترقی کی راہیں کھل جائیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں تقریباً ہر جگہ نماز کا یعنی صلوات اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اگر وہ یہ آیات جمع کر کی جائیں تو جن میں صلوات اور زکوٰۃ کے مسائل، احکام، اشارے یا تذکرے موجود ہیں تو ان کی مجموعی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ فاسق اور منکر کو دائرہ اسلام ہی سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ عقائد اور معاملات اور عبادت کا بیان کرنے کے بعد اب اخلاق کا ذکر آتا ہے۔ انسان کے اخلاق کے اچھے ہونے کی سب سے بڑھ کر بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عہد و قول، اقرار اور وعدے کا پورا پابند رہے۔ اس کی اپنی ذاتی گندگی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اسے واسطہ پڑتا ہے، عہد کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج اکثر انسان اس معاملہ میں بہت پست ہو گیا ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں عہد کی پاسداری کا خیال نہیں کرتے، وعدہ کو وعدہ ہی نہیں سمجھتے۔ حد یہ ہے کہ قوی اور ملکی معاہدے بھی اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک بس نہیں چلتا، جونی طاقت حاصل ہوتی ہے تمام تحریری معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 77 والصابرین فی الباساء والضراء، اور سختی اور تکلیف میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والے، اولئک الذین، یہی لوگ، صدقوا، سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ماساؤن، سختی، اس کا اصل تعلق مالی پریشانی سے ہے۔ الضراء، تکلیف، اس کا تعلق جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں سے ہے۔ ہین الباس، لڑائی کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرتے وقت۔ صابرین، صبر کرنے والے، یعنی یہی مشکل پریشانی اور تکلیف کا مقابلہ کرنے والے اور ثابت قدمی سے صحیح راہ پر قائم رہنے والے۔ انسانی اخلاق کی تعبیر کے لیے قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے اور فرمایا ہے کہ پختہ اخلاق والے شخص میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے: وہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہایت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے یا نبھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پوری خوبی کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ مالی پریشانیوں، جسمانی بیماریوں اور خدا کے دشمنوں سے جنگ کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتا ہے۔ عملی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یعنی بے روزگاری، غربت، افلاس، معاشی بدحالی، فاقہ اور تنگ دستی اور اس قسم کے تمام دوسری پریشانیاں انسان کو روزانہ ستاتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین، مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ان کی شادی بیاہ کا سوال اور ایسی ہی دوسری شدید ضروریات آدمی کو تنگ کرتی ہے اور صبح و شام اسی ادھیڑ بن اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی بیماریوں اور بدنی تکلیفیں گھیرا ڈالے رکھتی ہیں۔ آج
خود بیمار ہے, کل گھر کا کوئی دوسرا آدمی بستر پر پڑا ہے, ان کی دوا دارو اور علاج معالجہ ایک الگ پریشانی کا باعث بنا رہتا ہے. پھر دشمن کا خطرہ, جنگ کے چھڑ جانے کا اندیشہ, تباہی اور بربادی کا امکان, ہلچل اور گڑبڑ کا خوف, یہ تمام چیزیں انسان کو پریشانی کیے رہتی ہیں. یہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے کہ جس میں نیکی کا اسلامی تصور پیش کیا گیا ہے, درست عقیدہ رکھنے والے, مالی قربانی کرنے والے, صلوات اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے والے, عہد پورا کرنے والے اور صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والے ہی سچے انسان ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, یعنی اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں قصاص, فی القتل برابری کرنا, الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد, والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام, والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت. تو ناظرین یہ آگے مسئلہ قصاص کا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا میں تھوڑا سا آپ سے حوالہ دیتی ہوں, پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم مزید آپ کو بتائیں گے. تو قصاص بدلہ, برابری, یعنی کسی جرم کا بدلہ لینے میں برابری اور مساوات سے کام لینا. شریعت کے اسلام میں قتل کے بدلہ میں قتل کرنا یا زخم کے بدلہ میں ایسا ہی برابر کا بدلہ لینا مراد ہے. اور کتاب علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے, کتبہ کے لفظی معنی ہے لکھا گیا. تو اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں دستور تھا کہ اگر کسی اونچے خاندان کا فرد قتل کر دیا جاتا تو وہ قاتل کے خاندان کے بہت سے آدمی کو قتل کر دیتے تھے. اسی طرح اگر کسی اونچے گھرانے کا کوئی غلام قتل کر دیا جاتا تو بدلہ میں قاتل کے خاندان کے کسی آزاد آدمی کو قتل کیا جاتا تھا, خواہ قتل کرنے والا کوئی غلام ہی ہوتا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اونچے گھرانے کے غلام کی قدر ادنا گھرانے کے آزاد کے برابر ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, اس لیے غلام کو نہیں بلکہ آزاد کو قتل کیا جاتا تھا. پھر اگر اونچے گھرانے کی کوئی عورت ادنا گھرانے کی کسی عورت کے ہاتھوں قتل ہو جاتی تو مقتول کے وارث اصل قاتل کو چھوڑ کر اس کے خاوند کی کسی مرد کو قتل کرتے, یعنی اس کے خاندان کے کسی مرد کو قتل کرتے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری عورت ادنا گھر کے مرد کے برابر ہے. تو قرآن مجید نے اس نسلی امتیاز اور فرق کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں, جانیں سب کی برابر ہیں, غریب ہو یا امیر, شریف ہو یا رذیل, عالم ہو یا جاہل, جوان ہو یا بوڑھا, تندرست ہو یا بیمار, گویا جان کے لحاظ سے سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کرے تو صرف اسی عورت کو قتل کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی جان مقتول کی جان کے برابر ہے. کوئی غلام قاتل ہو تو اسے ہی قتل کیا جائے, یعنی کوئی رذیل آدمی قاتل ہو تو قصاص میں اس رذیل ہی کو قتل کیا جائے, کسی دوسرے کو نہیں. آئندہ درس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہم آپ کو آئندہ اب آیت نمبر 77 تک ہم نے آپ کے سامنے درس پیش کیا ہے, اور آئندہ آپ کے سامنے مزید اسی بیان کے بارے میں بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ. تو آئندہ درس تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.